صہیونی قابض ریاست اسرائیل نے اپنا گریٹر اسرائیل منصوبے کا خواب پورا کرنے کے لیے خطے میں مختلف محاذوں پر جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ اسرائیل نے پہلے صرف غزہ اور شام میں کھلے عام بربریت کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن اب صہیونی ریاست کا یہ ظلم لبنان تک پہنچ گیا ہے اور اسرائیل نے ایران سے بھی ٹکر لے لی ہے۔ گو کہ ایران نے منہ توڑ جواب دیتے ہوئے اسرائیل پر 400 کے قریب بیلسٹک میزائل داغے اور جنگ کو مزید ہوا نہ دینے کی دھمکی بھی دی ہے، لیکن اسرائیل باز آنے کے موڈ میں ہی نہیں اور ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو تباہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، جو خطے میں بڑی تباہی کا سبب بننے لگا ہے۔ اسرائیل خطے میں موجود ممالک پر قبضہ کر کے بنی اسرائیلیوں کے وعدہ شدہ ریاست قائم کرنا چاہتا ہے۔ ان ممالک میں اردن، شام، لبنان، ایران، عراق، ترکیہ، فلسطین، مصر اور شمالی افریقہ کے کئی علاقے شامل ہیں۔ اسرائیل اپنے اس منصوبے کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، جس میں آخری پڑاؤ اس کا سیمسن آپشن ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کے اس منصوبے کے حوالے سے اطالوی فلم ساز اور تاریخ دان روبن مونوٹی نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی تمام حدیں پھلانگ سکتی ہے۔ روبن مونوٹی کے مطابق یہ نام بائبل میں موجود اسرائیلی جج سیمسن کے حوالے سے لیا گیا ہے، جس نے ایک فلسطینی مندر کے ستونوں کو ہلا کر چھت کو گرا دیا تھا اور خود کو اور ہزاروں فلسطینیوں کو مار ڈالا تھا جنہوں نے اسے پکڑ لیا تھا۔ خیال رہے کہ اسرائیل اس بات کی تصدیق یا تردید کرنے سے انکار کرتا ہے کہ اس کے پاس جوہری ہتھیار ہیں، نہ ہی اسرائیل یہ بیان کرتا ہے کہ وہ انہیں کس طرح استعمال کرے گا۔ اس حوالے سے اسرائیل کی جانب سے جان بوجھ کر ابہام کی پالیسی اپنائی گئی ہے، جسے جوہری ابہام یا جوہری دھندلاپن کہا جاتا ہے۔ اس پالیسی نے اسرائیلی حکومت سے باہر کسی کے لیے بھی ملک کی حقیقی جوہری پالیسی کو قطعی طور پر بیان کرنا مشکل بنا دیا ہے۔ تاہم گزشتہ برسوں میں بعض اسرائیلی رہنماؤں نے اپنے ملک کی جوہری صلاحیت کا کھلے عام اعتراف کیا ہے اور اب کھلم کھلا جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ گزشتہ دنوں ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان بھی واضح کہہ چکے ہیں کہ لبنان کے بعد اسرائیل ترکیہ پر نظریں جمائے گا اور یہی گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے۔ صدر ترکیہ رجب طیب ایردوان نے پارلیمنٹ سے خطاب میں بین الاقوامی برادری کو خبردار کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اسرائیل کو ابھی نہ روکا گیا تو پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ گریٹر اسرائیل کا تصور نیا نہیں۔ اسرائیل کی طرف سے یہ بات ایک زمانے سے کہی جا رہی ہے کہ گریٹر اسرائیل کا تصور یہ ہے کہ یہودیوں سے آسمان قطب میں جس سرزمین کا وعدہ کیا گیا ہے، اس میں اردن، مصر، فلسطین، عراق، شام اور لبنان کے علاقے شامل ہوں گے۔ جنوری میں اسرائیلی مصنف ایوی لپکن کا ایک انٹرویو وائرل ہوا تھا، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایک دن ہماری سرحدیں موجودہ سعودی عرب سے نہر فرات یعنی عراق تک پھیلی ہوئی ہوں گی۔ اسرائیلی مصنف نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ ایک دن مکہ اور مدینہ بھی ہماری زیر نگیں ہوں گے۔ اقوام متحدہ نے 1947 میں فلسطین کو یہودی اور عرب ریاست میں تقسیم کر کے بیت المقدس کو بین الاقوامی شہر قرار دیا تھا، مگر سابق اسرائیلی وزیر اعظم بیگن کا کہنا تھا کہ فلسطین کی یہ تقسیم غیر قانونی ہے۔ بیت المقدس یہودیوں کا ہے اور یہودیوں ہی کا رہے گا۔ اسرائیل میں ہر دور میں گریٹر اسرائیل کے تصور کو پروان چڑھایا گیا ہے۔ اسرائیلی یہودیوں کو باور کرایا گیا ہے کہ آسمانی کتب میں جن علاقوں کا ذکر ہے وہ سب کے سب ان کے ہیں اور ایک گریٹر اسرائیل میں شامل ہوں گے۔ فی زمانہ اسرائیل میں گریٹر اسرائیل کا بنیادی تصور یہ ہے کہ اس میں گولان کی پہاڑیاں، غرب اردن اور غزہ شامل ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ گریٹر اسرائیل کا تصور محض فسانہ ہے۔ یہودیوں کی مذہبی تعلیمات کے مطابق گریٹر اسرائیل سے مراد سلطنت عثمانیہ کے وہ تمام علاقے ہیں جہاں یہودی آباد تھے۔ مصر سے نکل کر آنے پر یہودی فلسطین میں آباد ہوئے تھے اور اسرائیلی حکومت اسے آج بھی جودھیا صوبے کا حصہ مانتی ہے۔ ماہرین کے مطابق گریٹر اسرائیل محض ایک تصور ہے جس کی عملی تعبیر ممکن نہیں۔ جب یہودی حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر میں آباد ہوئے تب ان کی حکومت شام تک تھی اور وہیں سے گریٹر اسرائیل کا تصور آیا ہے۔